بٹن دبانے پہ بھی ایک عمل ہوتا ہے نا، وہ اب تو ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں، سارا سامان ہو گیا ہے، تو انسان نے درندگی کو بھی ڈیجیٹل کر لیا اور بہت زیادہ اس کو ترقی دے دی ہے. تباہی بچانے پہ ہے تو بے انتہا تباہی بچاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. فجور کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، تقوی کی طاقت بھی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن انسان اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا دیتا ہے تو کامیاب ہے، اور اگر دوسرے راستے اختیار کرتا ہے تو ناکام ہے. اور اپنے تقوی اختیار کرے، اللہ کا نام لے، نماز پڑھے، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، بہت سیدھا سا کام ہے. تقوی اختیار کرو اور اللہ کا نام لو، ذکر کرو اور نماز پڑھو، تو اسی سے انسان جو ہے وہ کامیابی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے. کامیابی تو بڑی آسان ہے، لیکن لوگ کامیابی کے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. جب دنیا اور آخرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے سے آخرت بنتی ہے، دکان چلانے سے پیسے ملتے ہیں، تو دکان پہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اور بھی گناہ میں پڑنے سے دنیا کی لذتیں ملتی ہیں، اور گناہ چھوڑنے سے ان لذتوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے. آخرت بن جاتی ہے تو انسان آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی لذتوں کو اختیار کر لیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے انسان سے تقوی کو چھین لی ہے، جس نے انسان سے پاکیزگی کو چھین لی ہے، جس نے انسان سے ذکر کی توفیق کو چھین لی ہے، جس نے انسان سے عبادات کو چھین لی ہے. بل تؤثرون الحیات دنیا. اور دنیا کو ترجیح نہ دیں، ہم آخرت کو ترجیح کیوں دیں؟ دنیا کو ترجیح لوگ اس لیے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. بعض تو کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی؟ اگر یہ کہہ دیا تو گویا کہ عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کا، پھر تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے. اگر آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آخرت کس نے دیکھی، تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کو گویا کہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اگر آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یاد رکھیے، ایمان ختم ہے. عقیدہ تو ہے لیکن آخرت یاد نہیں ہے. اور آخرت کو کہتے ہیں آخرت تو ادھار ہے نا، دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوتا ہے، دیکھا جائے گا وہاں جا کے کیا ہوتا ہے. اور یہ تو نقد ہے نا، جو چیز موجود ہے اس کو دیکھنا چاہیے. نہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. دیکھنا چیز یہ ہے جو چیز ادھار ہے وہ کیسی ہے، جو نقد ہے وہ کیسی ہے. نقد ناقص ہے اور ادھار جو ہے وہ کامل ہے، تو انسان ادھار کو اختیار کرتا ہے اور نقد کو اختیار نہیں کرتا. فرمایا کہ والآخرۃ خیر. ہاں، آخرت میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ وہ دنیا سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اس کا تو کوئی زمین و آسمان کا فرق نہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں شوق سے ہم کھاتے ہیں، لیتے ہیں، پہنتے ہیں، تو یہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں اگر کوئی پیشکش کرے ان نعمتوں کی تو شاید قے آ جائے آدمی کو. ان نعمتوں کا تصور کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر تھی. اب اس کو نعمت نہیں محسوس ہوگی. فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں آیا ہے تو اب انسان کو کھانے کے لیے بہت مل رہا ہے، پینے کے لیے مل رہا ہے، اور اس سے پہلے ماں کا دودھ پیتا تھا، اور جب کیا ہے اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو پھر انسان کی غذا اس وقت ماں کا خون ہوتا تھا. تو آج کسی انسان کو کہا جائے کہ کیا رحم کا خون ذرا تھوڑے سے 4 چمچ دیں آپ کو، توانائی بھی زیادہ ہو جائے گی، خون بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے اندر خون کی کمی بھی ہے،
تو انسان سن کے ہی اس کو قے آ جائے گی۔ تو فرمایا جیسے آج وہ پچھلے زمانے والی خوراک جو ہے، خون جو ہے، وہ کھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اس کو ایک قطرہ بھی لینے کے لیے ہم اس کو تیار نہیں ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں جب جائیں گے تو دنیا کی نعمتیں وہاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ہم اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے جس اللہ نے یہاں یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے زیادہ نعمتیں تیار کی ہیں۔ وہ نماز پڑھنے سے آئیں گی، وہ تلاوت قرآن پاک پڑھنے سے آئیں گی، وہ تقوی اختیار کرنے سے آئیں گی، وہ دینداری اختیار کرنے سے آئیں گی۔ انہی نعمتوں کو ساتھ آخرت کی نعمتوں کو آدمی جوڑ کے سوچے تو یہی نعمتیں انسان کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو موت کو سوچے، چلو موت کو نہ سوچو، اللہ کی نعمتوں کو ہی سوچ لو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہوں گی، کیا مقام ہوگا انسان کا وہاں پر، اور کتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔